کہ جو شخص آخرت ہی کو اپنی سوچ اور فکر بنا لیتا ہے، حق تعالی شان ہو اپنی رحمت سے، اپنی عنایت سے اس کو دنیا سے استغنا کی دولت عطا فرما دیتے، دل اس کا غنی ہو جاتا۔ استغنا کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اور دل کا فقیر بہت بڑا عیب ہے، دل کا فقر بہت بڑا عیب ہے، لیکن ہاتھوں میں دولت ہو اندر کا فقیر ہو تو یہ اندر کا حقیقت میں فقیر ہی ہے۔ ہاتھ خالی ہوں، دل میں اللہ استغنا کی دولت دے دے، امیری یہی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت اس شخص کو دنیا میں استغنا کی دولت عطا فرماتے ہیں، اور اسے اپنی ناداری اور تنگدستی کا کبھی شکوہ نہیں ہوتا، اسے کبھی شکوہ نہیں ہوتا۔ نہ دنیا کے کوڑے کرکٹ کی طرف وہ للچائی نظروں سے دیکھتا ہے کہ جس کے پاس ذرا کچھ دیکھا تو بس پریشان ہو گیا، احساس کمتری کا شکار ہو گیا، ڈپریشن میں چلا گیا، اس کے پاس تو یہ کچھ ہے۔ یہ سوچیں اسے ہر وقت گھیر کے نہیں رکھتی، اللہ نے اسے استغنا کی دولت دی ہے، اور کسی کے پاس چند ٹکے چند سکے کچھ زیادہ بھی ہیں تو یہ اس کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرتے، ڈپریشن میں نہیں لے کے جاتے، کس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی کفایت فرماتے ہیں اور دل کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دنیا ناک رگڑتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے، اس لیے کہ مقدر کی دولت کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، طے شدی دولت کوئی روک نہیں۔ ساری دنیا مل جائے ایک لقمہ نہیں کم کر سکتی، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے میرا ایک لقمہ نہیں بڑھا سکتی۔ الا لہ الحکم، بس اکیلے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء واللہ یرزق من یشاء، وہ خزانے کی تقسیم اس کے ہاں ہے، خزانوں کی تقسیم اس کے ہاں ہے، جس کے لیے طے ہے کوئی نہیں کم کر سکتا۔ تو جو آخرت کا غم بنایا، دل کا سکون ملا، اور مقدر کا جا نہیں سکتا، مقدر کا جا نہیں سکتا۔ مختصر شیخ، جس شخص کو فکر آخرت سوار ہو دنیا کی وقت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور جو شخص فکر آخرت کی دولت کے بجائے اپنے پر دنیا کی فکر کا عذاب مسلط کر دیتا ہے، اسے کبھی سیری اور سیر چشمی نصیب نہیں ہوتی، ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، بلکہ اس کے حرص و ہوس دوزخ سے ہمیشہ حل من مزید کی صدائیں، دوزخ کی طرح یہ کہتا ہے حل من مزید، اور آ جائے اور آ جائے، یہ کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے کہ اگر اس بھوکے کو ایک سونے کی وادی مل جائے بس پھر بھی کوئی نہیں، دوسری مل جائے بس پھر بھی کوئی نہیں، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور اس نے اسے ایسا غافل کیا قبر میں جا پہنچا تب ہوش آیا ہے۔ تو یہ فکر آخرت اطمینان اور سکون کی بہت بڑی دولت ہے، بہت قیمتی نسخہ ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔